میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. تقریباً کوئی آلموسٹ میرا خیال 3 سال پہلے کی بات ہے. مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے. تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا، تعلیق بالمحال. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں، انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے. جیسے قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور سے کہلوانے کی، جبکہ اللہ کہہ چکا ہے لم یلد ولم یولد. اس کا کوئی تو بنتا تھا، یعنی انورٹڈ کام ہے. ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے. کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ جیزس کرائسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جیزس کرائسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے خدا کی طرف. انسان کا بیٹا انسان ہے، جن کا بیٹا جن ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے، اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے، تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب آپ کہیں گے اللہ کو کیا ضرورت تھی مثال دینے کی؟ سرکار دی نا. پھر تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی نا، کسی چیز کو کہا جائے نا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے. تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا. اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں گزار سکتا ہے. وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، شرط پوری کر لے گا، پھر اونٹ بھی جنت میں چلا جائے گا. اونٹ سامو منو کہنے ہو نا علی بھائی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھائی کلیریفیکیشن دینی پہ. سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے. تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی، سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ او یار اللہ یہ نہیں تھا بتانا چاہ رہا، اللہ تمہارے فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا ہے، یہی کہیں گے نا. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اس میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا، جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ، میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں، آپ آئیں بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے. وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو آپ یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے، تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو. کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے. میں نے کہا واہ، یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے. ٹائم قیامت تک جے، ہاں ٹائم قیامت تک جے. آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں، وہ گئے جے واپس نیچے مڑ کے آئے. کیوں؟ یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی تعلیق بالمحال، کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟
تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا، بیٹا نہیں ہے عبادت نہیں ہے، چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے، اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی آپ کو بات؟ میں نے اب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی، ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات ہے۔